کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں جس کا نام ہے نعت زندگی ہے۔ آج مقصود احمد تبسم ہمارے مہمان ہیں، ممتاز نعت گو اور نعت خواہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں۔ ممتاز دنیا نعت کے نقاد، ممتاز ریسرچ اسکالر جناب عزیز احسن صاحب۔ السلام علیکم عزیز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت رئیس بھائی؟ جی الحمدللہ۔ جی کیا فرمائیں گے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصود بھائی کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے، لہن بھی اچھا ہے، فکر بھی اچھی ہے، اور اس فکر کو اظہار میں لانے کی قوت بھی اور صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی عطا فرمائی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعراء عام طور سے تقلیدی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک فکری اجتہاد یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کی اور اس سراپا کو لکھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی، یعنی ان کے ہاں زیادہ تر مصرے جو ہیں تلمیحاتی ہوتے ہیں، اس میں روایتیں ہوتی ہیں، اور ان روایتوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ استناد ہوتا ہے، یعنی سند کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی ضعیف یا بہت ایسی روایت لے لی ہے جو موضوع ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے نالین شریف پر بھی لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر بھی لکھا، اور ماشاءاللہ نعت رنگ کے تو یہ مستقل لکھنے والے ہیں، اور میں بھی چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں نعت رنگ کا، تو مجھے زیادہ تر ان کی نعت رنگ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ماشاءاللہ جب میں ملا تو ایک صالح نوجوان میرے سامنے تھا۔ میں نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے مقابلے میں میری عمر زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے عزیز بھائی، آپ ماشاءاللہ نعت پر تنقید کے حوالے سے آپ کے کئی مضامین اور کئی کتابیں ماشاءاللہ زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں اور مزید ہوا چاہتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو موضوعاتی نعت کی شاعری ہے، یہ جو رجحان ہے، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ایک بطور نقاد؟ دیکھیے، بطور نقاد میں نے عرض کیا نا کہ یہ اجتہادی سلسلہ جو ہے ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اجتہاد یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اب حال ہی کے بعد سے ہمارے ہاں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ ہم زیادہ تر سیرت پر گفتگو کریں اور سوری جمال سوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان نہ کریں، اور اس میں کچھ باتیں صحیح تھیں کہ جن لوگوں نے بیان کیا انہوں نے وہ استناد برقرار نہیں رکھا، اور جن لوگوں نے بیان کیا انہوں نے وہ اس کو عملی شکل دینے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ذات کو، آپ کے جمال سوری کو اور جمال معنوی کو، جسے سیرت کہتے ہیں، اسوا کہتے ہیں، وہ دونوں ہمارے لیے جو ہے وہ اٹریکشن رکھتے ہیں، کشش رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، وہ اسوا ہے جو ہمارے لیے عملی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور جو سامنے نہیں ہے، اگر وہ شمائل شریف سے کسی طریقے سے کسی خوشبخت کے ہاتھوں ہم تک پہنچ جائے اور کسی خوش قسمت کے قلم سے ہم تک ان کا وہ سراپا پہنچ جائے، تو ہمارے ذہن میں وہ خاکہ آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اس سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کام مقصود بھائی نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ذوق پیدا کرے۔ مقصود بھائی، آپ کو بھی سلام کرتا ہوں میں، آپ نے واقعتاً بہت اچھا کام کیا ہے، اور میں اس کو سراہتا ہوں بحیثیت نقاد، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی نعتیں میں نے دیکھی ہیں اس میں ایک استنادی شان ہے، اس میں شاعرانہ فن ہے، اس میں ایک ذمہ دارانہ وہ لہجہ ہے آپ کا، اور آپ نے بہت ہی پیار سے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ دندان مبارک پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جو دندان مبارک سے متعلق ہے، اور جب آپ نالین شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں تک کہ آپ نے پیمائش بھی کی ہے، اور یہ بڑی بات ہے، وہ پیمائش بھی انہوں نے اس روایات سے لی ہے۔ تو یہ کام بہت اہم کام ہے، اور اس میں ہر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ نزاکت کیا ہے۔ کیا بات؟ نزاکت، یہاں جنبش لب خارج از آہنگ
خطا ہے تو اگر خارج از آہنگ ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہے خطا ہوتی ہے. تو ان کے ہاں یہ احتیاط مجھے بہت اچھی لگی. یہ صالح نوجوان میری دعاؤں کا بھی حقدار ہے اور میرے قلبی احساسات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر نو عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں یہ, اور پڑھا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا. ابھی میں نے ان کی ایک نعت سنی بھی ہے آپ کے. بہت شکریہ عزیز بھائی. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, مختصر وقت میں لیکن خوبصورت انداز میں آپ نے نعتیہ شاعری پر ہمارے مہمان کی تبصرہ کیا. اور یقیناً ناظرین یہ باتیں آپ تک پہنچنا اس لیے ضروری تھی کہ جو نعتیں آپ سن رہے ہیں الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے مبارک سے متعلق, تو آیا ان کی اہمیت کیا ہے ادبی اعتبار سے. تو اسی لیے عزیز بھائی کو ہم نے عزیز بھائی سے بات کی اور اس حوالے سے اس کی اہمیت کو بھی ادبی حوالے سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کی کیا اہمیت ہے. الحمدللہ بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا عزیز بھائی نے. ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے عثمان صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب. مزاج گرامی ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ مقصود صاحب کو لائیو سن رہے ہیں, اور یہ بہت ہی کہ آپ کے کیو ٹی وی پہ اتنے نعت خواں آتے ہیں, لیکن جو روایتی انداز میں جو نعت ہے نا, وہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ مقصود صاحب کو آپ بلاتے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بار بار ان کو بلایا کریں. جی بالکل. اچھا کوئی نعت آپ سننا چاہیں تو اس کی طرف ان سے بات کروا دیں, میں گزارش کر دیتا ہوں. بسم اللہ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج شریف ٹھیک ہے جی؟ کرم آقا کریم کا. سرکار کے گیسو یہ نعت سناتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنی ہے, ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مقصود بھائی اب کون سی نعت سنائیں گے؟ فرمائشیں بھی آ گئی ہیں اور آپ کی نعت کی شاعری پر بھی تبصرہ ہو گیا. غار حرا کا ذکر جی کرتے ہیں. ہم اہل ولا جب بھی گئے غار حرا میں, ہم اہل ولا جب بھی گئے غار حرا میں, خوشبو سے حجاب اٹھنے لگے غار حرا میں, خوشبو سے حجاب اٹھنے لگے غار حرا میں. وہ راہیں حصار جبل النور بنی ہیں, وہ راہیں حصار جبل النور بنی ہیں, جن راہوں سے سرکار گئے غار حرا میں, جن راہوں سے سرکار گئے غار حرا میں. چلتا نہیں بازار حرا میں پر